अभी लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी मीडिया से बात कर रहे हैं। इजहार वो तो 1.5 साल पहले मैंने अपनी कौम को बावर करवाया था। अगर आपके पास विजुअल मौजूद होंगे तमाम टीवी चैनल्स के पास, जब 1.5 साल पहले माँ बहन बेटी जब जलसों में जाया करती थी, अब तो जाती नहीं है, तो उनके साथ जो सलूक होता था, और इमरान खान साहब ने कौम को इनकलाब की तरफ लगाकर कंटेनर से जो इनकलाब बर्पा किया था, वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैंने उस वक़्त हाथ जोड़े थे पूरी कौम के सामने कि कोई भी अपनी माँ बहन और बेटी इन जलसों में ना भेजें, इसलिए कि उनके तकद्दस को पामाल किया जाता है। और खान साहब, ये मकाफात अमल है। मैं आपकी जगह होता, जब मेरे पे भी इल्ज़ामात, हम पे इल्ज़ामात, अल्लाह ना करे ऐसा कोई लगे, लेकिन जब भी सियासी तौर पे इल्ज़ाम लगा तो 5 मिनट में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 5 मिनट में, और उस दाग को धोया है और बताया हकीकत क्या है। पहली बात तो ये है, इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगा जिससे आप तो शर्म से नहीं डूबे, ना आपने डूबना है। क्यों? कि आप इसको शर्म समझते नहीं हैं। आप जिस मुआशरे में रहे, जिस मुआशरे में रहते हैं, आपके यहाँ ये शर्म की बात नहीं है। तो आप कहते थे मुझसे मामूली गलती हो जाए तो मैं कौम से माफ़ी मांग कर चला जाऊँगा। तो आप इस मामूली से मामूली गलती कहते हैं। मैंने नहीं इल्ज़ामात लगाए, मैंने तो कौम को बावर करवाया था माँ बहन और बेटी के तकद्दस के हवाले से कि खुदा के लिए बचें ऐसे शख्स से। आज आपकी एमएनए ने रात को कहा, और फिर जिस तरह आपके स्पोक्समैन ने ख़वातीन की इज्जत को पामाल किया, जिसका नाम फवाद है, जिसको रखा इस काम के लिए गया है कि उसको हड्डी डालता है जो भी, तो वो फाऊ 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 शुरू कर देता है। बेशक मुशर्रफ हो, बेशक चौधरी शुजात हो, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और बेशक इमरान खान हो, उसके तर्जमान ने आपकी तर्जमानी की है, आपकी ज़हनी अक्कासी की है। जिस तरह फिर माँ बहन और बेटी की तजलील उसके मुकाबले में आपने की, और आपने बताया कि हम हाँ इस तरह जलील करते हैं ख़वातीन को। और इमरान खान 62-63, यहाँ तो 64 भी लगा दें, 65 भी लगा दें, आगे कोई और है वो भी लगा दें, अब तो कोई दफ़ा बचती नहीं है। पूरी कौम के सामने आके माफ़ी मांगो। मैं पहले भी खुदा की कसम 1.5 साल पहले भी कसम उठा के कहा था, आज फिर कसम उठा के कहता हूँ कि तुम हमारे लीडर नहीं हो सकते। मेरे लफ्ज़ सख्त आने आ रहे थे लेकिन रोक लिए, इसलिए रोक लिए खान साहब कि हमें माँ बाप ने तमीज़ सिखाई है, वफ़ादारी सिखाई है। हमारे अंदर जो ब्लड है वो बुज़ुर्गों का है जो अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन तुमने हमें इस कदर दीवार के साथ लगा दिया। जब पख्तूनों की रवायात कोई कहता है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ गुलालई, सलाम पेश करता हूँ अपनी बहन को। मैं आपको बहन कह रहा हूँ, हम आपकी इज्जत के रखवाले हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। और आपने गैरत का सबूत दिया, इसलिए नहीं कि आप इमरान खान के खिलाफ बोली हैं, इसलिए कि आपने शैतानियत को नंगा किया है। आपने आने वाली नस्ल को, कौम को, आपने बुजुर्गों को बता दिया है कि हमने अपने तकद्दस को कैसे कायम रखना है। तो इमरान खान और जो लोग कहते थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती और ये फलां नहीं बनता, आज तो खुद बुलाकर कहना चाहिए, आज खुद बुलाकर कहना चाहिए। इन इल्ज़ामात की अगर तहकीकात ना हुई तो हम समझेंगे इस मुल्क से इंसाफ का, कानून का जनाजा निकल गया। और ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि एक शख्स मुल्क की तकदीर लिखने जा रहा है, तकदीर लिखते लिखते उसका ब्लैकबेरी गंद उछलना शुरू कर देता है। उस ब्लैकबेरी का मुआयना होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जितने मैसेजेस जहाँ जहाँ गए हैं वो हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में होंगे, उनको निकल कर कौम के सामने आना चाहिए। और बेशर्मो, आप उससे कहते हो बेशर्म, मैं कह रहा हूँ इनको जो इनके तर्जमान हैं, आप उस बेटी को कह रहे हो कि तुम बताओ तुम्हें मैसेज कौन सा है? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेशर्म हो तुम।
کہ تم کہہ رہے ہو اس بیٹی کو اور پھر للکار رہے ہو، اس سے کہہ رہے ہو تم پختون نہیں ہو. یہ تو اب پختون جانے اور تم جانے. اور نمبر 2 پٹھان میں تو اپنی 2013 کی کمپین میں کہتا تھا. میں یہ باتیں اس لیے یہاں کھڑا ہو گیا شروع کر دیں کہ میں شیخ رشید کی طرح تکا نہیں لگاتا، اور اس بنارسی ٹھگ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی میں کسی جنازے میں نہیں آتے، کسی شادی میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ پتہ کیوں نہیں جاتے؟ تم وہ راولپنڈی کے لوگ جو نواز شریف کو دل و جان سے چاہتے ہیں، جو اپنی جانوں تک اگر اسلام میں اجازت ہوتی تو اس کو بھی قربان کرتے اس کے نام پر، اس کے خوف سے، ان کے کارکنوں کے خوف سے. تم پنڈی کی کسی سڑک سے گزرتے ہو تو گاڑیاں بدل کر گزرتے ہو. تم پنڈی کے کسی افسوس کے لیے جاتے ہو تو رات کے اندھیرے میں جاتے ہو. کسی شادی میں نہیں جاتے اور گھر میں چپکے سے جا کر مبارکباد دیتے. یہ تو تمہاری حالت ہے. اور آج پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جتنی تم گالیاں دو گے میاں نواز شریف کو، جتنا برا بھلا کہو گے نواز شریف کو، لوگ راولپنڈی کی سڑکوں میں تمہیں گھسیٹیں گے. یہ میری گارنٹی نہیں ہے تمہیں. میں تمہیں کب تک بچاؤں گا؟ میں تمہیں کب تک کارکنوں کو کہوں گا اسے کچھ نہ کہو؟ اگر تم اس کے باپ کو، ان کارکنوں کے باپ کو، ان کے لیڈر کو روز برا بھلا کہو گے تو 4 یا 5 لوگ جو ساتھ لے کے چلتے ہو ان کی تصویریں بھی ہم نادرا کو دے رہے ہیں. وہ کون ہے؟ کس نے تمہاری حفاظت پر مامور کیے ہیں؟ وہ بھی ذرا دیکھ رہے ہیں. وہ 4-5 لوگ کون ہیں؟ میں نے تو پنڈی میں نہیں دیکھے، میں نے تو بھابڑا بازار میں نہیں دیکھے. وہ لوگ کون ہیں؟ نہیں بچا سکتا. عوام کے غیظ و غضب سے بڑے حکمران نہیں بچے. تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو. تمہاری تو سٹرانگ فوٹنگ ہی نہیں ہے راولپنڈی کے اندر. تمہیں تو کوئی پیار کرنے والا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں نہ باہر. اور تم یاد رکھو شیخ رشید، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر راولپنڈی کے اندر تم نے سیاست کرنی ہے تو اپنی زبان گندی کو لگام دینا ہوگا، اور اپنے آپ کو اپنے جتنا تمہارا 5 فٹ 9 انچ یا 8 انچ قد ہے اس کے مطابق بیہیو کرنا ہوگا. ورنہ یہ جتنی ہلدی کی گاڑیاں تم نے بلیک میں بیچتے ہو، یہ جتنے تمہارے پیٹرول پمپ دوسروں کے نام پہ اور 1000 5,000 کنال اپنے بھتیجے اور بھائیوں کے نام پہ ہیں، یہ اب ادھر رخ کرے گا سارا کام. یہ جائے گا اس طرف. میاں نواز شریف تو لوگوں کے دلوں میں ہے. کل اس کا آپ نے عملی ثبوت دیکھ لیا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ کس طرح اس کے ایم این ایز جو تھے وہ اپنے قائد کے ساتھ اور آنے والا پرائم منسٹر کھڑا تھا. آج میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو. اور عمران خان 62-63 تو ہوگی ثابت، اب کوئی 64 65 66 67 68 69 70 یہ ثابت کرنی ہے تم کے اوپر. اور یہ اس کے بعد تمہیں قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور بل کلنٹن کی بڑی مثالیں دیتے ہو تم. اس نے کیا کیا تھا بیچارے نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس معاشرے میں وہ معمولی چیز ہے جو بل کلنٹن نے کی. جو تم کرتے ہو عمران خان، وہ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے، مغرب میں اس کی کیا سزا ہے، جاپان اور کوریا میں اس کی کیا سزا ہے، میں یہاں سامنے لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا. وہ گلالئی نے بتا دیا ہے. اب ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، سو موٹو ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس ہمارا اس آنریبل کورٹ کے اندر چل رہا ہے وہ بڑا اہم رخ اختیار کر گیا ہے. کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فنڈز کا یہ ایشو جو ہے یہ اس طرح ڈیل کیا جائے گا. تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کنسیلمنٹ پہ بنتی ہے. بالکل جناب نے، اور ہمارے لیے قابل احترام، سب قابل احترام ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلیٹ بھی ظاہر نہیں، آف شور کمپنی بھی ظاہر نہیں. اگر ایسٹس بھی آ جائیں، آف شور کمپنی بھی ظاہر نہیں. اب 97 کے اندر آپ کو فلیٹ بھی ظاہر نہیں جو 5 جگہ سے آپ نے الیکشن لڑا. بات ہو گئی مختصر، نہ جے آئی ٹی، نہ کمیشن، نہ جے آئی ٹی. لیکن میں کہتا ہوں عمران خان، سب سے بڑا الزام جو تمہارے پہ کل لگا ہے نا، وہ آپ کے لیے شرم کے ساتھ، آپ لوگوں کو ڈوب مرنے کی مثال، شرم کے ساتھ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. یا ڈوب مریں یا بلیک بیری جو ہے وہ دے دیں، اب میڈیا کے سامنے پیش کر دیں، کہیں جھوٹ بولا گیا یہ میرا بلیک بیری ہے،
اور اس میں سے نکالیں جتنے میسیجز ہیں، لیکن آپ نہیں دیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ قوم سے معافی مانگوں گا، اگر آپ بلیک بیری جو ہے وہ تجزیے کے لیے دے دیں پھر بھی سلوٹ کروں گا۔ پہلے جو سلوٹ کرنے تھے آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حنیف عباسی 10 دفعہ تمہیں کہہ چکا ہے فلاں چیز کو مان لو میں سلوٹ کروں گا، فلاں چیز کو مان لو میں سلوٹ کروں گا، تم مانتے ہی نہیں ہو۔ آج پھر کہتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں، یہ فون اپنا انویسٹیگیشن کے لیے دے دو، اور اس میں سے کچھ نہ نکلے، الزامات غلط ثابت ہوں تو اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس نے الزام لگایا ہے۔ اور حنیف عباسی قوم سے معافی مانگ کر پچھلے تمہارے گناہوں کی میں معافی مانگوں گا اللہ سے مدینہ شریف جا کر۔ اور جس طریقے سے تو نے اپنی تقریر کے اندر اور اپنے انٹرویوز کے اندر مذاق اڑایا اللہ کے نبی کے شہر کا، یہ اس کی سزا ہے تمہیں، یہ اس کی سزا ہے تمہیں کہ تم نے کہا وہ مدینہ، میں نہیں کہہ سکتا، وہ مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کا نام لیتے ہوئے، اس شہر کا نام لیتے ہوئے، اس کی مٹی کا ذکر کرتے ہوئے ہماری آنکھیں جھک سکتی ہیں؟ تم نے طنز کیا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قبر میں جانے سے پہلے ان کی یہ ساری چیزیں دنیا میں یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب قوم تم سے تقاضا کر رہی ہے، قوم کی بیٹی نے کل تقاضا کیا، یہ دائیں بائیں قوم کی بیٹیاں کھڑی یہ تقاضا کر رہی ہیں، ساری قوم کی بیٹیاں تقاضا کر رہی ہیں کہ پوری قوم سے معافی مانگو، اور جس منصب کے لیے تم رات دن سازشیں کر رہے ہو اس سے توبہ کرو۔ یہ تمہارے لیے توبہ کا ذریعہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو عمران خان صاحب، ورنہ آج پریس کانفرنس کرو، اچھل کے آ جاتے ہو پریس کانفرنس کرنے کے لیے، تمہیں کچھ تمہاری دم پہ پاؤں رکھیں تم اچھلنا شروع کر دیتے ہو۔ ذرا سی کوئی بات کریں، یہ تو اتنی بڑی دم ہے کہ اس کے اوپر تو پوری قوم نے پاؤں رکھ دیا ہے۔ آؤ پریس کانفرنس کرو، ڈینائی کرو ان الزامات کو، ڈینائی کرو ان تصاویر کو جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں لندن کی آپ کے بچوں کے ساتھ، ڈینائی کرو۔ آؤ قوم کو بتاؤ کہ حنیف عباسی جھوٹ بول رہا ہے، آؤ قوم کو بتاؤ گلالئی جھوٹ بول رہی ہے، بتاؤ۔ لیکن میری بہن، ہم آپ کے ساتھ، ہم نے آپ کو بہن کہا ہے، اور ہمارا بہن کہنے کا مقصد یہ نہیں آپ کے سپوکس مین کی طرح کہ ہم آپ کی کردار کشی پہ چل پڑتے، نہیں، ہماری بہن نے غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ پختونوں کی غیرت بھی یہی ہے کہ آنے والے 2018 کے الیکشن میں تمہیں پاس سے نہ گزرنے دیں، تمہارے کسی جلسے میں نہ جائیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اور اپنی کسی ماں، بہن اور بیٹی کو اس کو کسی میٹنگ میں نہ بھیجیں، کسی جلسے میں نہ بھیجیں، پھر یہ میری باتیں آپ کو دوبارہ یاد آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کا اندر جو ہے، جو ضمیر جو تھو دنیا کر رہی ہو، تو الزام نون پہ لگا دیں۔ نون والے اتنی گھٹیا حرکت کریں، میں ان سے برات کا اعلان کروں گا۔ حنیف عباسی، ہمیں کسی کی ذات کے اوپر، میں نے 2013 کا الیکشن لڑا، میں عمران خان کی ذاتیات پہ نہیں گیا۔ میں نے 2008 اور 3 میں اور 10 میں جہاں شکیل اوان 10 میں جیتا، اس میں ہم نے شیخ رشید کی ذاتی زندگی کو ٹچ نہیں کیا۔ ہم ذاتیات پہ بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ بات کرتے ہیں جن کو لگتی ہے، جن کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج دیکھیں ہماری آپ کی کولیگز ہیں جو آفیسز میں کام کرتی ہیں، میڈیا میں کام کرتی ہیں، میں 15 سال سے فیمیل اینکرز کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں کسی میری بیٹی نے، کسی ہماری بہن نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ حنیف عباسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے۔ ہم نے اس معاشرے کے اندر اس کو مد نظر رکھا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ نہیں ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اس گند میں جائیں اور اس کی سو لگائیں۔ عمران خان کے متعلق تو ساری دنیا کہتی ہے اور وہ اس کو برا نہیں مناتے۔ کل میں نے کہہ کے گیا تھا، رات کو یہ بات سامنے آ گئی، وہ برا نہیں مناتے۔ ان کو جو بھی اینکر، فیمیل ہو یا میل ہو، جب وہ کویسچن کرتی ہیں ان کی ماضی کی اس حالات کے بارے میں جس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اگر میں ایسا بندہ ہوں تو میں ذکر کر دوں نا، تو اس ذکر کو جب کرتے ہیں تو وہ آئیں شائیں بائیں کر کے اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب نہیں دیتا، پھر کہتا ہے فائنینشیل کرپشن کی بات کرو، مورل کرپشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نہیں عمران خان، مورل کرپشن پاکستان کی نظریے کو حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں ہم ماں، بہن اور بیٹی کے دوپٹے کے محافظ ہیں، اور لیڈر کے بارے میں جب کہا گیا، نواز شریف صاحب کے بارے میں اگر گلالئی نے کہا تو وہ دل کی بات کہی نا، یہ ہماری بہنیں کھڑی ہیں،
हमारी बेटियां हैं, और उस घराने में जब वो जाती है तो वो लीडर उसको माँ का दर्जा देता है, बेटी का दर्जा देता है, बहन का दर्जा देता है। तो वो उसने दिल से बात कही है तो करवा ले चेक ब्लैकबेरी, जिस जिसका करवाना है करा ले, मेरे से लेके इमरान खान से लेके जिस जिसका करवाना है करवा ले। खुदा का खौफ करो। और आज शाम को तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर तुम्हें इस वक्त तुम उठ पड़े हो, वरना उठने में तुम 3-4 लगा देते हो, रात को लेट सोते हो, वो गरम प्लेट जो है उसको, उसका खेड़ा छोड़ो, उस गरम प्लेट को दफा करो। अब तुम लीडर बनने हुए हो और गरम प्लेट छोड़ दो, इस गरम प्लेट को, और जाओ कौम के सामने और माफ़ी मांगो। आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। लोग उस मसले को भूल जाएंगे और कहेंगे कि हाँ यार, बहुत अजीम लीडर है जिसने अपनी कमी कुताहियों की, हम अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं और साफ़ सुथरे होकर आ जाते हैं। तो आ जाओ कौम के सामने, सियासी तौर पे साफ़ सुथरे हो जाओ, मान लो सारी बातें और कहो मैंने माजी में ये किया, अब नहीं करेंगे, तो बात ख़त्म हो जाएगी, वरना कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको बताएं कि हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त कर्ब में है, तहरीक इंसाफ के जलसों में ख़वातीन की इज्जतों को पामाल किया जाता है।